ابتدا اس بابرکت نام سے جو عالمین کا رب ہے۔ آج پیر 20 ستمبر سن 2021 اور میں ہوں اسیر فکر۔ مشتاق احمد یوسفی اردو ادب اور مزاح نگاری کا ایک بہت بڑا نام۔ ظہیر فضا پوری نے یوسفی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں۔ ہم بھی اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی گراں قدر عہد میں جیتے رہے۔ یوسفی صاحب کا دور ان کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہوا۔ جب تک اردو پڑھنے اور جاننے والے موجود ہیں، یوسفی اور عہد یوسفی زندہ رہیں گے۔ مشتاق احمد یوسفی 4 ستمبر سن 1923 کو راجستھان کے شہر ٹونک میں پیدا ہوئے اور 20 جون 2018 کو پاکستان کے شہر کراچی میں 95 سال کی عمر میں وفات پائی۔ مشتاق احمد یوسفی کی 5 تصانیف ہیں، جن میں چراغ تلے سن 1961 میں شائع ہوئی، خاکم بدھان 1969 میں، زرگزشت سن 1976 میں اور آب گم سن 1990 میں شائع ہوئی۔ ان کی 5ویں کتاب شام شعر یارا سن 2014 میں شائع ہوئی۔ یوسفی صاحب کی ابتدائی 4 کتابیں چراغ تلے، خاکم بدھان، زرگزشت اور آب گم کو کسی بھی ادب کی بہترین کتابوں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اردو ادب کے مزاح میں تو یقیناً ان کا پہلا نمبر ہے۔ ان کی 5ویں کتاب جو کہ اس وقت میرے پاس بھی ہے، شام شعر یارا، اس کے بارے میں ناقدین کا خیال ہے کہ اس کتاب کا وہ معیار نہیں جو ان کی پہلی 4 کتابوں کا ہے۔ میرے خیال میں یہ تجزیہ کرنا کچھ مناسب نہیں ہے، کیونکہ شام شعر یارا یوسفی صاحب نے کسی کتاب کی طرح تصنیف نہیں کیا جیسا کہ انہوں نے اپنی پہلی 4 کتابوں کو کیا تھا۔ آب گم کی تصنیف کے بعد وہ بہت عرصے تک اپنی شریک حیات کی بیماری کی وجہ سے پریشان رہے اور ان کے انتقال کے بعد وہ خود بھی بیمار رہنے لگے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی۔ شام شعر یارا یہ کتاب سن 2014 میں ان کے کچھ خاص دوستوں کی فرمائش پر ان کی وہ تقاریر، اس کتاب میں ان کی وہ تقاریر ہیں جو انہوں نے مختلف پروگراموں میں خطبات ارشاد کیے تھے، ان کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، یوسفی صاحب اس کتاب کی تصنیف کے حامی نہیں تھے، مگر ان کے قریبی دوستوں کا خیال تھا کہ اس طریقے سے ان کی وہ تمام تقاریر اور تمام خطبات جو انہوں نے آب گم کی تصنیف کے بعد دیے ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ میں آج آپ کی خدمت میں اسی کتاب سے ایک اقتباس پیش کر رہا ہوں۔ یہ ان کی تقریر ہے جس کا انہوں نے عنوان رکھا تھا مسند صدارت پر اولتی کی ٹپا ٹپ۔ یہ خطبہ انہوں نے کراچی میں مشاعرہ بیاد جوش کے سلسلے میں دیا تھا۔ اس میں لکھتے ہیں، آج کل داد کے لیے جو فقرے اور کلمات استعمال کیے جاتے ہیں وہ ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ، مکرر ارشاد۔ اب ذرا ان کا موازنہ ان کلمات تحسین سے کیجئے جو آج سے 70 برس قبل تک رائج و مستعمل تھے، جن کا ذکر اب کتابوں میں ملتا ہے۔ بعض میں واقعی 100 بوتلوں کا نشہ تھا۔ کس رخ سے مصرع لگایا ہے، مدح نہیں ہو سکتی۔ کیا مزے کا شعر نکالا ہے، بھائی واہ، میاں جیتے رہو، خوش کر دیا۔ مدح اور ستائش کے چند اور نادر و نایاب نمونے ملاحظہ ہوں۔ ہاں، ارے بھائی پڑھے جاؤ، کیا ثبوت ہے۔ سبحان اللہ، فصاحت ختم ہے، اس زمین کو آسمان کر دیا، پڑھیے پھر پڑھیے۔ کیا بندش ہے، سامنے کے مضمون کو کیا سے کیا کر دیا۔ کیا خوب غزل فرمائی ہے۔ نقل کرنے کو تو یہ کلمات تحسین اور ستائش ہم نے نقل کر دیے، مگر ادا کرنے کے لیے وہ لہجہ، وہ نقطہ رسی، وہ حسن سماعت اور کرنوں کا رچاؤ کہاں سے لائیں گے۔ جینس اور ٹی شرٹ پہن کر یہ چوئنگم منہ میں دبائے یہ فکرے ادا نہیں کیے جا سکتے۔ زبان 100 بل کھائے گی۔ اور ایمان کی بات ہے کہ شابشی کے ان کلمات نے خود بھی تو گوشیا ٹوپی، کار چوبی کے چغے اور شمامت العنبر میں بسے بانکوں کے انگرکھے پہن رکھے ہیں۔ اس وقت جہانگیر خان کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ جہانگیر خان ان کے ایک دوست ہیں، یہ اس مضمون میں آگے پتہ چلتا ہے کہ جہانگیر خان ان کے دوست ہیں جو کہ ان کے ساتھ بینک میں بھی ہوتے تھے اور مشاعرے بھی اٹینڈ کرتے تھے۔ اس وقت جہانگیر خان کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہے، اس لیے نہیں کہ بھلے برے وقتوں میں وہ بھی قبلہ سود خوراں کی آنکھ کا تارا اور ہمارے ہم پیشہ تھے،
بلکہ اس لیے کہ جس محفل شعر و سخن میں ہوں تو سامعین نہ شعر سنتے ہیں نہ شاعر کو دیکھتے ہیں، بس ان کے داد دینے کا انداز کو دیکھتے ہیں۔ وہ شاعروں کی داد دینے کی داد پانے کے لیے اپنے خرچ پر لندن، دبئی، ابوظہبی، دوحہ وغیرہ جاتے رہتے ہیں، عموماً اگلی صف میں، اور بعض اوقات ڈائس پر ویڈیو کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ادبدا کے کمزور مصرے کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں۔ بینک کے ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے 4 ایسے قابل ذکر کام کیے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے ہر ایک کے بس کے کام نہیں۔ پہلا کام تو یہ کہ سودی دھندا چھوڑتے ہی داڑھی رکھ لی۔ جب وہ پوری طرح سفید اور نورانی ہو گئی تو دوسری شادی کر لی، جسے لوگ رشک کی نظر سے دیکھتے اور زبان سے برا کہتے۔ شادی کے فوراً بعد ایسی رنگ برنگی ٹوپیاں اوڑھنی شروع کر دیں کہ اگر شادی والے دن اوڑھ کر جاتے تو قاضی نکاح پڑھانے سے صاف انکار کر دیتا۔ چوتھا نیک کام یہ کیا کہ جب 900 خراب مصروں کی داد دے چکے تو حج کو چلے گئے۔ توبہ و استغفار کے بعد تادم تحریر نہیں لوٹے۔ سنا ہے ہر گناہ سے توبہ کر لی ہے، لیکن خراب مصرے کی داد سے تائب نہیں ہوئے۔ واضح ہو کہ ہم نے خراب مصرے کہا ہے، خراب شعر نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے مصرے پر ہی اپنا داد خزانہ اس طرح لٹا دیتے ہیں کہ جیسے کسی زمانے میں نوابین اور روسا اپنے باغ لونڈیوں اور کنیزوں سے لٹوا کر خوش ہوتے تھے۔ جہانگیر خان پہلے مصرے پر ہی لوٹ پوٹ ہو جاتے، دوسرے مصرے کا انتظار نہیں کرتے کہ دم بھر کا بھروسہ نہیں، خدا جانے شاعر کو دوسرا مصرع سنانے کی مہلت ملے نہ ملے۔ کسے خبر جلاد اجل کا شعر کو بیچوں بیچ بھالا مار کر گرا دے، لہٰذا پہلے مصرے پر ہی اچھل اچھل کر داد دیتے، بلکہ بعض اوقات تو پہلے مصرے سے بھی پہلے داد دینی شروع کر دیتے ہیں۔ شاعروں کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی میں جہانگیر خان کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ شعر جتنا خراب ہو اتنی زیادہ داد دیتے ہیں، جس سے شاعر کے دل میں زیادہ خراب شعر کہنے کا شوق اور ولولۂ تازہ پیدا ہوتا ہے۔ کچھ دن ہوئے ایک نامور شاعر جن سے ہمارا نیاز مندی کا رشتہ ہے تشریف لائے۔ فرمایا، سلام روستائی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جہانگیر خان آپ کے ہم پیشہ اور مداح ہیں، آپ کا بے حد لحاظ اور احترام کرتے ہیں، ان سے میری سفارش کر دیجئے کہ میرے مصرے پر داد نہ دیا کریں۔ جب سے انہوں نے داد دینی شروع کی ہے، لوگ سمجھنے اور کہنے لگے ہیں کہ میں خراب شعر کہتا ہوں۔ ویسے تو اس کتاب میں اور یوسفی صاحب کی تمام کتابوں میں بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس مختصر مدت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ اپنے میزبان جاوید اختر کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔